نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ رب العزت سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین اور مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، ہم خاص طور پر تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے کی طرف نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ سامعین الناظرین، یہ آج کا ہمارا پہلا درس قرآن ہے جس میں ہم سورۃ الفاتحہ کا درس آپ احباب کے سامنے سنائیں گے، پیش کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے قرآن مجید کی، اور فاتحہ فتح سے ہے، اور فتح کا ایک معنی کھولنا بھی ہے، کیونکہ اس سورت سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے۔ قرآن مجید اس کے ذریعے سے شروع ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کے علاوہ اور بھی 19 نام ہیں جو بعض روایات میں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کا جو مشہور و معروف نام ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ام الکتاب، ام القرآن، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الکنز، اور کافیہ، وافیہ، شافیہ اور شفاء اور سبع مثانی، اور اسی طرح نور اور سورۃ الحمد اور سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض اور سورۃ السوال، اور فاتحۃ القرآن اور الصلاۃ۔ اور ان میں اس سورت کا نام ایک سورۃ الشافیہ بھی ہے اور ایک شفا بھی ہے۔ اس سورت کو شفا اس وجہ سے کہا گیا کہ اس سورت کی وجہ سے اس سورت میں اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو روحانی بیماری سے بھی شفا عطا فرماتے ہیں اور جسمانی بیماری سے بھی شفا عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کا صفحہ نمبر 304، اس پر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ایک سفر پر روانہ کیا، اور وہاں سے واپسی کے وقت ایک علاقے میں ان صحابہ کرام نے رات کو قیام کرنا چاہا، اور ان بستی والوں نے صحابہ کرام کی اس جماعت کو قیام کرنے نہیں دیا اور کہا کہ ہم صحابیوں کو اپنے ہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس کی مثال آپ اپنے علاقے میں یوں سمجھے
کہ جیسے ہمارے ہاں جو بندہ بھی حق گوئی بیان کرے، حق بات کو بیان کرے تو کہا جاتا ہے یہ بندہ وہابی ہے، یہ بندہ وہابی ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اس وقت بھی صحابہ کرام کو لوگ جو ہے وہ صابی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے، ان بستی والوں نے اس جماعت کو، ان صحابہ کرام کی جماعت کو بستی میں رہنے نہیں دیا۔ جیسے ہمارے ہاں اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے کہ تبلیغی جماعت والے بیچارے اگر کسی مسجد میں چلے جائیں تو دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ لوگ ان کے بستروں کو پکڑ کر مسجد سے باہر پھینک دیتے ہیں، لوگ ان کو ہاتھوں سے، کانوں سے پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں کہ ہم اپنی مسجد میں آپ لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے، حالانکہ وہ بیچارے اپنا مال جان وقت لگا کر میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت تبلیغ والوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ان لوگوں نے صحابہ کرام کو رات کو رہنے نہیں دیا، اور رات کو وہاں رہنے نہیں دیا۔ صحابہ کرام جو ہے وہ بستی سے باہر ایک مقام پر، رات کافی ہو چکی تھی، ایک بستی کے باہر ایک مقام پر آ کر انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ اب رات گزرنے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد اس بستی میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی ہمارا جو سردار ہے اس کو کوئی زہریلا جانور، کوئی موضوع چیز جو ہے وہ اس کو لڑ چکی ہے، اس نے اس کو ڈنگ مار دیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ بڑی تکلیف کا شکار ہے ہمارا سردار، تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس کو جو ہے وہ کوئی دم وغیرہ کر دیں، اس پر کوئی پڑھ کر پھونک مار دے تاکہ اس کو شفا مل جائے۔ اب صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول نے کہا کہ بھئی ہم دم لازمی کریں گے، لیکن ہم 30 بکریاں لیں گے اس کے عوض میں۔ اب 30 بکریاں اس لیے مانگی کیونکہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ 30 آدمیوں پر مشتمل تھی کہ ہر صحابی کو ایک بکری جو ہے وہ مل جائے گی، اس لیے کہا 30 بکریاں جو ہے وہ چاہیے۔ تو اب اس صحابی رسول نے اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لیا تو وہاں پر چلے گئے، وہاں پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے اس کو دم کیا، اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ حدیث پاک کا ارشاد ہے، حدیث پاک میں الفاظ ہے کأنہا نشاط من عقال، کہ گویا کہ اس کی گرہ جو ہے وہ کھل گئی، اس کی جو بیماری ہے وہ ایسے زائل ہو گئی جیسے وہ اس کو تھی نہیں۔ تو اس طرح اس سورت کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کو شفا ملی، دم کرنے کے ساتھ شفا ملی۔ اب صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی ہمارا جو مطالبہ تھا وہ پورا کرو، 30 بکریاں ہمیں دے دو۔ اب 30 بکریاں لی اور لے کر جو ہے وہ ان کو استعمال نہیں کیا، ان کو ذبح نہیں کیا، کہا کہ بھئی ہم اس کے متعلق اپنے محبوب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان بکریوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان کو کھا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلہ کو بتلایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق ما اخذتم اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق اجرت میں سے وہ حق ہے جو تم کتاب اللہ پر لیتے ہو، وہ سب سے بہتر مال ہے جو تم کتاب اللہ پر لیتے ہو۔ اس لیے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تعویذ دینے والے کو اگر کوئی پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے، ایک بڑا وسیع و عریض مسئلہ ہے، اس پر پھر کبھی انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ بہرحال اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سورت حقیقی شفا دینے والا تو اللہ رب العزت ہے، لیکن اس سورت میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اس کو دم کیا جائے اگر کسی بیماری پر، بیمار آدمی پر، تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، حمد کی دو قسمیں ہیں، ایک تو حمد ہے، دوسری مدح ہے۔ حمد اس ذات کی جاتی ہے جس ذات کی تمام خوبیاں اور صفات اس کی ذاتی ہوں، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ اور مدح جو ہے یہ اس ذات کی ذاتی صفات ہوں یا غیر ذاتی صفات ہوں، اس کی ذاتی خوبی ہو یا غیر ذاتی خوبی ہو، دونوں پر جو ہے وہ مدح کی جاتی ہے۔
اس لحاظ سے مدح عام اور حمد خاص ہے. حمد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی حمد نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تمام کی تمام خوبیاں اور صفات جو اللہ رب العزت کی ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفات اور خوبیاں ہیں. اللہ رب العزت کی صفات اور خوبیاں کسی سے مستعار نہیں ہیں، کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہے. لیکن جو مدح کا لفظ ہے یہ کسی عام آدمی پر بھی بولا جا سکتا ہے. اسی طرح الحمد میں جو ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں، تمام کا جو معنی ہے وہ الف لام کا ہے. للہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. اور رب العالمین، رب جو رب ہے تمام جہانوں کا. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. خدا کی قسم اگر بندہ جو ہے وہ اس رب کے معنی پر غور کر لینا تو بندہ شرک کے قریب بھی نہیں جاتا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو. تربیت کرنے کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت ہے کھانے کی، پانی کی، رہائش کی، حفاظت کی. ہر چیز جو ایک انسان کی تربیت کے لیے لازم ہوتی ہے وہ چیز کون دے رہی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات دے رہی ہے. اب ہمیں ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ رب العزت نے دیا. اس وجود کو جو خوراک مل رہی ہے وہ اللہ دے رہا ہے. اس وجود کو جس پانی سے ہم سیراب کر رہے ہیں وہ اللہ دے رہا ہے. جس چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، نیلے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. غرض یہ کہ ہر چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں ہماری زندگی کو پروان چڑھاتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز ہے. تو پھر کیوں کر کے بندہ جو ہے وہ اللہ کے در سے ہٹ کر کسی اور کے در پر جا کر اس سے حاجت مانگے، اس سے حاجت کرے؟ اللہ رب العزت کی ذات حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. اس ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے. رب العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے. عالم نہیں کہا، عالمین کہا. کئی جہان، ایک عالم نہیں ہے بلکہ کئی عالم ہیں. انسانوں کا الگ عالم ہے، حیوانوں کا الگ عالم ہے، پرندوں کا الگ عالم ہے، حشرات الارض کا الگ عالم ہے. ان سب عالموں کا جو ہے وہ ایک رب ہے، ایک پالنے والا ہے، اور وہ صرف میرا اور آپ کا رب اللہ رب العزت ہے. الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. مالکی یوم الدین جو مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. وہ مالکی یوم الدین جو مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا. اب اس دنیا میں بھی حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، حقیقی بادشاہ اللہ ہے. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کسی کو کسی نہ کسی طرح ملکیت جو ہے وہ مل جاتی ہے. کبھی کسی کو وزیر اعظم کی شکل میں ملکیت مل جاتی ہے، کبھی کسی کو جو ہے وہ ایک علاقے کے کوئی کمشنر ہونے کی وجہ سے کسی کو جو ہے ملکیت مل جاتی ہے، کسی گاؤں کا جو ہے وہ لمبردار اور اسی طرح وڈیرا ہونے کی وجہ سے ملکیت مل جاتی ہے، کسی کو باپ ہونے کی وجہ سے، کسی کو استاد ہونے کی وجہ سے. لیکن یہ جو عہدے ہیں یہ عارضی عہدے ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں. لیکن ان سب مالکوں کا، بادشاہوں کا کے اوپر جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ اللہ رب العزت ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ جو اس دنیا کے اوپر وڈیرے بنے بیٹھے ہیں، بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، مالک بنے بیٹھے ہیں، جو اپنے متاحت کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اپنے سے نیچے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پوچھیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اے لوگوں بتلاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا مالک سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے تھے، اپنے سے چھوٹے کو کوئی وقت نہیں دیتے تھے، اپنے سے نیچے والے کو کوئی وقت نہیں دیتے تھے. ایسے لوگ اس وقت بیک آواز ہو کر کہیں گے للہ الواحد القہار. آج کے دن کا بادشاہ اللہ رب العزت
اللہ قہار ہے، اس ذات کے علاوہ آج کے دن کوئی جو ہے وہ بادشاہ اور مالک نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ غور کرنے والی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہاں پر ہے نعبد بعد میں ہے اور کاف ضمیر پہلے ہے۔ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے تھا کاف ضمیر بعد میں ہوتی اور نعبد پہلے ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے کاف ضمیر کو پہلے فعل فاعل پر مقدم کیا اور نعبد کو بعد میں بیان کیا، حصر کو پیدا کرنے کے لیے کہ ہم خاص تاکید کی کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت، بدنی عبادت بھی تیرے لیے اور مالی عبادت بھی تیرے لیے، زبانی عبادت بھی تیرے لیے، اور اس کا ہم اقرار ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ کرتے ہیں۔ التحیات، زبانی عبادات بھی تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات، اور بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ ہر قسم کی عبادت ایک اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ اور فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک دو بات واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، یا رسول اللہ مدد کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، یا غوث اعظم مدد کو مدد کرو یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے۔ تو میں ایک بات جو ہے وہ یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ استعانت مدد کی 2 قسمیں ہیں، ایک استعانت وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہے، اور ایک استعانت وہ ہے جس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اسباب سے نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب ہے وہ تو متفقہ طور پر، قطعی طور پر حرام ہے، اور جس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، جیسے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا چاہیے، یا غوث اعظم مدد نہیں کہنا چاہیے، تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ مزدور سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ اور کسی سے یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ چیز پکڑاؤ؟ یہ ساری مددیں غیر سے مدد ہے۔ تو یہ جناب والا غیر اللہ سے مدد میں نہیں ہے، یہ غیر اللہ سے ہی مدد ہے، لیکن یہ اسباب کے درجے میں ہے، اور اسباب کے درجے میں جو مدد ہے ایک دوسرے کی کرنا، اس کا قرآن سے ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ایک دوسرے کی مدد گناہ کے کاموں میں نہ کرو۔ تو اس لیے یہ جو اسباب کے درجے میں مدد ہے یہ وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، یہ اسباب کے درجے میں جو مدد ہے اس کا قرآن سے ثبوت ہے، اور اس کے ہم قائل ہیں، اور اہل سنت والجماعت اس چیز کی قائل ہے کہ جو اسباب کے درجے سے میں مدد ہے وہ استعانت حاصل کی جا سکتی ہے، مدد لی جا سکتی ہے، لیکن جو ما فوق الاسباب ہے وہ نہیں لی جا سکتی۔ مثلا میں یہ کہوں یا کوئی یہ کہے کہ بھئی اب میرے کمر میں درد ہو رہی ہے، اور میں یہ کہوں کہ یا علی مدد میری کمر کے درد کو رفع فرما، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود نہیں ہے، اور میں یہ کہوں یا غوث اعظم مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے بیٹی عطا فرما، یہ ما فوق الاسباب مدد طلب کی جا رہی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ایسا کہیں گے یا نظریہ رکھیں گے، ہم اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو حاضر ناظر بھی مان رہے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ علم غیب رکھنے والا بھی مان رہے ہیں، اس لیے استعانت وہ جائز ہے جو اسباب کے درجے میں ہو، جیسے ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، جیسے ہم کسی کوئی کمزور ہے وہ طاقتور سے مدد حاصل کرتا ہے، تو یہ اسباب کے درجے میں جو مدد ہے یہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے۔
لیکن اگر کوئی مافوق الاسباب جو اسباب کے درجے سے ہٹ کر مدد حاصل کی جا رہی ہے، طلب کی جا رہی ہے، کوئی مانگ رہا ہے، تو وہ شریعت میں گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم، اور ساتھ ہی اس کی تفسیر بھی بیان فرما دی کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی اور اسی طرح صدیقین جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی، والشہداء اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ جو نہ ہی نبی ہیں، نہ ہی صدیقین ہیں، نہ ہی شہداء ہیں، لیکن نیک لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے، اور اس طرح عمل صالح کیے نیکوکاروں کی صف میں وہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو اس لیے ہم ہر روز اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا کیا کیا، انعام کیا، غیر المغضوبی، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب سے مراد جو ہے وہ یہودی ہیں، اور ولا الضالین سے مراد انصار ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں یا الہ العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی کہ یہودیوں کے راستے پر، اور جن پر جو گمراہ ہوئے یعنی کہ انصار کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ یہ سورت ایک بہت ہی فضیلت کی حامل سورت ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ خود قرآن کریم میں اس جیسی کوئی اور سورت ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے سب سے افضل سورت جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے۔